اللہم لعنت بر دشمن زہرا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداران مظلوم، غریبوں کی شام آ گئی، زینب کی زندگی کی سب سے مشکل شام آ گئی۔ وہ زینب جسے حسین نے راستے میں جب اپنی شہادت کی بشارت دی تھی نا عزیزان کرام، تو وہ غش کر کے زمین پہ گر گئی تھی، مگر آج جو زینب ہے وہ زینب کچھ اور ہے۔ آج زینب حسین کی طرح قافلہ سالار بھی ہے، آج زینب عباس کی طرح پہرے دار بھی ہے، آج زینب لٹے ہوئے یتیموں کا آسرا بھی ہے۔ پس عزیزان گرامی، زمانے میں رسم ہے کہ جب کسی کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں اور اس کو اس کے جانے والے کا پرسہ دیتے ہیں، مگر یہ نواسہ رسول کا قتل عجیب تھا کہ زینب نے دیکھا ارے ابھی تو حسین شہید ہوئے اور ابھی لاشوں کو لوٹا جانے لگا، ارے کوئی لباس اتارتا تھا، کوئی پاؤں سے نالین اتارتا تھا، کسی نے زرہ لوٹی، کسی نے انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاری۔ امام زمانہ نے سلام بھیجا، سلام ہو ان لاشوں پر جنہیں بعد قتل لوٹ لیا گیا۔ ادھر لاشوں کو لوٹ کر فارغ ہوئے تو نظر خیمہ گاہ کی طرف پڑی، ایک مرتبہ گھوڑے خیمہ گاہ کی طرف دوڑے۔ پس عزیزان گرامی، جب یتیموں نے دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ گھبرا کے ادھر سے ادھر دوڑنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اہل حرم کے کچھ بچے ارے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر، ارے مسلم کی 7 سالہ بیٹی عاتقہ بھی انہی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر اس شام غریبہ کی بھگدڑ میں شہید ہو گئی۔ پھر آپ نے سن رکھا ہے نا عزیزان گرامی کے لشکر یزید کی تعداد بہت زیادہ کثیر تھی اور اہل حرم
بہت ہی مختصر قافلہ تھا حسین کا. اب آپ یہ سوچیں کہ لشکر کثیر تھا, سامان مال و اسباب قلیل تھا, جلدی جلدی لوٹا کرتے تھے. کسی نے چادریں اتاری, ارے کسی نے زیورات لوٹے. کہتے ہیں کہ بچیوں کے کانوں میں جو گوشوارے تھے نا, ارے اتارنے کا وقت نہیں تھا. ظالموں نے گوشواروں کو اس طرح سے کھینچا ہے کہ بچیوں کے کان زخمی تھے. کسی نے زینب سے شکایت کی, پھوپھی اماں میرے کان زخمی. کسی نے کہا پھوپھی اماں ہمیں تماچے مارے گئے. کسی نے کہا پھوپھی اماں ہماری ردا اتار لی گئی. اب یہ زینب ہے جو لٹے ہوئے بچوں کو جمع کر رہی ہے. اچانک دیکھتی ہے کہ ایک شقی سجاد کے خیمے کی طرف چلا. ارے زینب نے دیکھا خولی ملعون نے سجاد کے نیچے سے جو بستر تھا اس بے دردی سے کھینچا ہے. سید سجاد ارے زمین پر منہ کے بل. اس کے بعد زینب نے یہ اعلان سنا کہ پسر سعد نے حکم دیا کہ اے اہل حرم تم خیموں سے باہر نکلو, تم کو اسیر کیا جائے گا. زینب نے کہا کہ ہم خیموں سے باہر نہیں آئیں گے. پس پسر سعد نے حکم دیا خیموں کو آگ لگا دو. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, خیموں کو آگ لگی. یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ارے جس کا دامن جلا ہوا تھا گھبرا کے ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. میں نے چاہا کہ بچی کے دامن سے آگ بجھا دوں. میں نزدیک بڑھا, بچی سہم گئی. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے شیخ ہمارے قریب نہ آ, ہم اولاد رسول ہیں. خیموں کو آگ لگی. عزیزان گرامی, زینب کبریٰ سجاد کے پاس آئیں اور عجیب مظلومیت ہے سید سجاد کی کہ پہلا مسئلہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ مسئلہ کیا ہے. زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے, اندر ہی رہ کے مر جائیں یا باہر نکل کر اپنی جان بچائیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیموں سے باہر جائیے, اپنی اپنی جانیں بچائیے. عجیب جملہ ہے یہاں پر جو علامہ نقن صاحب کہتے ہیں. عزیزان گرامی کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا جان بچانے کا, یہ تو ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ جان بچانا واجب ہے. کیوں زینب کبریٰ نے سید سجاد سے سوال کیا؟ فرماتے تھے کہ دنیا کو بتا رہی تھی حسین کے بعد امام کون ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی دنیا کو بتا رہی تھی کہ اب امام جو ہے وہ سجاد ہے. پس عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ زینب نے کسی وقت ایک اعلان سنا, اور دو اعلان زینب نے قتل گاہ میں بہت عجیب سنے. ایک اعلان وہ تھا کہ جب پسر سعد نے کہا تھا کہ اب سروں کو تنوں سے جدا کیا جائے اور نیزوں پہ بلند کیا جائے. اور دوسرا اعلان عزاداران مظلوم, دوسرا اعلان بہت عجیب تھا. ایک مرتبہ زینب نے سنا کہ پسر سعد کہہ رہا ہے ارے کون ہے جو ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے. 10 گھوڑے سوار آمادہ ہوئے. زینب چیخ رہی تھی کہ ارے اب کیا لاشوں کو پامال کرو گے. گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے اور پامال اس طرح سے کیا کہ جب ابن زیاد کے دربار میں یہ گھوڑے سوار پیش ہوئے تو انہوں نے کیا کہا عزیزان گرامی؟ انہوں نے کہا اے امیر ہم کو انعام دے, ہم نے لاشوں پہ گھوڑے ارے اس طرح سے دوڑائے ہیں کہ سینے کی ہڈیوں کو پشت کی ہڈیوں سے ملا دیا.
پھر کسی وقت زینب پر غشی طاری ہوئی تو خواب میں فاطمہ زہرا کو دیکھا. بی بی فرما رہی تھی اے میری لال زینب ارے جا کے سکینہ کی خبر لو. ایک مرتبہ زینب نے خیموں میں سکینہ کو ڈھونڈا, سکینہ کہیں نہیں تھی, چلی قتل گاہ کی طرف. ارے قتل گاہ میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بے سر تیروں بھرے سینے سے سکینہ لپٹی ہوئی تھی. قریب آ کر کہا کہ میری جان سکینہ ارے اپنے باپ کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ ایک مرتبہ بچی نے کہا پھوپھی اماں قتل گاہ میں آ کر اس قدر بابا بابا چلائی ہوں, ارے اس لاش سے آواز آئی اے میری سکینہ آ تیرے بابا کا سینہ یہاں ہے, ارے آ میری بچی میرے سینے پر آ کر سو جا. بس پھوپھی اماں اس طرح سے پہچانا. عزیزان گرامی بس 2 جملے. بہت عجیب یہ رات تھی نا زینب پہ. یزید کی فوج کے ایک سپاہی نے لکھا, کہنے لگا کہ جب خیموں کو ہم نے آگ لگائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خیموں سے کبھی باہر نکلتی ہے, کبھی خیموں میں واپس چلی جاتی ہے, پھر باہر آتی ہے, پھر اندر چلی جاتی ہے. میں نزدیک گیا, میں نے کہا اے بی بی تم ان آتش زدہ خیموں سے دور جا کر اپنی جان کیوں نہیں بچاتی؟ ارے اس بی بی نے کیا جواب دیا عزیزان گرامی, کہنے لگی اے شیخ ان خیموں میں ہمارا ایک بیمار ہے, جلتے خیموں سے سجاد کو ارے زندہ بچانے والی زینب. اجرکم اللہ عزیزان گرامی. پس ہمیں نہیں پتا یہ رات کیسی قیامت کی رات تھی سیدہ زینب کے لیے. بڑی مشکل سے لوٹے ہوئے بچوں کو جمع کیا, لٹی ہوئی بیویوں کو جمع کیا. بس آخری جملے. کسی نے پسر سعد سے کہا یہ لوگ پیاسے ہیں, 3 دن کی آپ کی بندش تھی, اب ان کو پانی پیش کیا جائے. پسر سعد نے انکار نہیں کیا, پانی آ گیا. اور اب جب پانی آیا ہے نا تو زینب نے پہلے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ کہا میری لال سکینہ یہ لو پانی آ گیا, بیٹا پانی پی لو. سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیجئے. زینب نے کہا بیٹا پہلے چھوٹے پیئیں گے, ارے پھر بڑے پیئیں گے. ایک مرتبہ کوزے کو لے کر قتل گاہ کی طرف چلی. پھوپھی نے پوچھا میری بچی کدھر جا رہی ہے؟ ارے میرا چھوٹا بھائی اصغر پیاسا شہید کر دیا گیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. چلیں گے, میں اٹھا لیتا ہوں. جی